اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب ذوالجلال کی فضل و کرم اور آقا علیہ السلام کی نالین پاک کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کا رکوع نمبر آج 6 تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن مجید صحیح طور پر سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا جو ہمارا حصہ التجوید ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور جس نے آج کے اس حصہ التجوید کو ازبر کر لیا وہ یہ سمجھے کہ تقریباً اس نے قرآن مجید کا 40% اپنا تلفظ درست کر لیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں حصہ التجوید کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے لفظ مدہ کو سمجھ لیجئے۔ حروف مدہ ایسے حروف جن پر مد ہو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ مد سے مطلب، مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا، دراز کرنا۔ حروف مدہ ایسے حروف کو کہا جاتا ہے جن کو لمبا کر کے پڑھا جائے۔ حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، اور وہ ہیں واو، الف، یا۔ واو، الف، یا، یہ 3 حروف مدہ کہلاتے ہیں، اور یہ ہر وقت مدہ نہیں ہوتے بلکہ ان کی مخصوص شکل ہے جب یہ مدہ کہلاتے ہیں۔ اب جب واو کا ما قبل مضموم ہو، یعنی واو جزم والی ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش موجود ہو تو واو کو لمبا کر کے پڑھیں گے اور اس واو کو واو مدہ کہیں گے۔ الف کا ما قبل مفتوح ہو، الف یعنی الف جو خالی از حرکت ہو، اس پر کوئی حرکت یا علامت نہ ہو، اور اس سے پہلے ما قبل مفتوح یعنی اس الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اس الف کو الف مدہ کہیں گے۔ اور یا کا ما قبل مقصور ہو، یا جزم والی ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس وقت یا مدہ ہوگی۔ اب ان کی مثالیں دیکھیے، جیسے یذہبون، یہ دیکھیے واو ساکن ہے اور اس سے ما قبل با ہے، با کے اوپر پیش ہے، پیش کو ضمہ کہتے ہیں اور با کو مضموم کہیں گے۔ یذہبون، یہ بو، یہ جو باقی اعراب ہیں، باقی حرکتیں ہیں، ان کی نسبت حرف مدہ کو ڈبل کر کے پڑھتے ہیں، دگنا حرکت میں پڑھتے ہیں۔ یذہبون، اس میں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، اس وجہ سے اس کو واو مدہ کہیں گے۔ قال، قال، الف خالی از حرکت ہے، اس سے پہلے زبر ہے، الف کو الف مدہ کہیں گے۔ قریب، قریب، ری پہ دیکھیے ہم تھوڑا سا
اس کو لمبا کر رہے ہیں. قریبن یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ کہلائے گی. حروف مدہ کا دوسرا نام حروف ہوائیہ ہے. ہوائیہ ایسے حروف کو کہا جاتا ہے جو منہ کے خالی حصے سے ادا کیے جائیں. تو آپ ان کو پڑھ کر دیکھیے تو دونوں حروف آپس میں، دونوں ہونٹ ہمارے آپس میں بالکل بند نہیں ہوتے بلکہ منہ کھلا ہوتا ہے اور آواز اس میں سے خارج ہو رہی ہوتی. ید ہابو بو، تو دونوں ہونٹ ہمارے کھلے ہوئے ہیں لیکن گول ہیں، کیونکہ پیش اور واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے. قال قال، اب اس میں بھی دیکھیں دونوں ہونٹ ہمارے کھلے ہوئے ہیں اور آواز کا اخراج ہو رہا ہے. قریب، اس میں بھی ہونٹ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں. تو جو منہ کے خالی حصے سے ادا کیے جاتے ہیں ان کو حروف ہوائیہ کہا جاتا ہے. چلتے ہیں آج کے حصہ قواعد کی جانب. حصہ قواعد بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے. آج اس لیکچر کو بڑے غور سے دیکھیے گا، بار بار آپ اسے سنیں. حروف جار، حرف کی مختلف اقسام ہیں اور ان اقسام میں سے ایک قسم حروف جارہ کی ہے. وہ حروف جو اسم کے شروع میں آ کر اسے حالت جری میں لے جاتے ہیں. جن اسماء کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں ان اسماء کو مجرور کہتے ہیں، اور جار مجرور دونوں کے مرکب کو مرکب جاری کہتے ہیں. ان حروف کی کل تعداد 17 ہے، مگر قرآن مجید میں استعمال ہونے والے صرف 11 الفاظ ہیں. اب یہ شعر آپ نے یاد کر لینا ہے، جتنا بھی ہو سکے یہ شعر یاد کر لیں، آپ کو کبھی عربک میں مار نہیں پڑے گی. جس لفظ کے شروع میں یہ 17 حرف آ جائیں سمجھ جائیں کہ وہ اسم ہے، کیونکہ یہ آتے ہی اسموں کے شروع میں ہیں. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا. یہ دیکھیے اس کو یاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ باؤ تاؤ کافو لامو، لام پر پہنچ کے ایک بار رک جانا ہے. باؤ تاؤ کافو لامو، باؤ تاؤ کافو لامو، پھر آگے والے کو ملا کے پڑھنا ہے. واؤ منزو مز خلا، واؤ منزو مز خلا. اب اس ساری لائن کو پڑھیے. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا. پھر نیچے والی لائن کو دیکھیے. ربا ہاشا من ادا، اسی طرح اس کو بھی ہاف کر لیجئے. ربا ہاشا من ادا، ربا ہاشا من ادا فی ان الا حتی الا، فی ان الا حتی الا. اب اوپر والے کی طرح اس کو بھی ملا کے پڑھیے. ربا ہاشا من ادا فی ان الا حتی الا، ربا ہاشا من ادا فی ان الا حتی الا. تو اس کو 2 4 5 بار آپ اسی طرح ریوائز کریں گے تو یہ شعر آپ کو یاد ہو جائے گا اور حروف جارہ آپ کو بھولیں گے نہیں. اب یہ حروف جو قرآن مجید میں، چونکہ ہم پوری عربک کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہمارا موضوع سخن صرف قرآن مجید ہے، تو ہم صرف وہ والے حروف جو قرآن مجید میں 11 استعمال ہوتے ہیں، جن جن معنی میں استعمال ہوتے ہیں ان معنی کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. با، یہ باؤ سے مراد با ہے. با کا مطلب ہوتا ہے سے یا ساتھ. جس طرح آپ نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع. نام سے، وہ جو سے معنی کیا تھا وہ اس با کی وجہ سے کیا تھا. اسی طرح آپ کہتے ہیں بالقلم، قلم کے ساتھ. انگریزی میں اس کے لیے متبادل لفظ ود استعمال کرتے ہیں. بالقلم، قلم کے ساتھ. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اسی طرح باؤ تاؤ کاف و لامو، یہ تا نیچے ہے، یہ دیکھیے چوتھے نمبر پر تاؤ. تا قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے آپ انگریزی میں متبادل لفظ بائے استعمال کرتے ہیں. بائی گاڈ، اللہ کی قسم. قرآن مجید میں آتا ہے تاللہ، اللہ کی قسم. تاللہ، کلمہ جلالت سے پہلے زبر ہو تو
اس میں جلالت کے لام کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، تاللہ، اللہ کی قسم۔ اسی طرح واو جو ہے، واو تاؤ کاف، کاف یہ تیسرے نمبر پر ہے، یہ مانند یا کی طرح، سچ ایز، یہ تشبیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے ترجمہ میں پڑھا کل ہجارہ، پتھر کی طرح، یا یہاں بھی لکھا ہوا ہے کصیب، ان کی مثال تیز بارش کی طرح ہے۔ منافقین کی مثالوں میں سے بتایا، کصیب تیز بارش، جیسے تیز بارش ہو، کل ہجارہ جیسے پتھر ہوں، سچ ایز کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لام، لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، واسطے، یقے لیے، فار جس کا متبادل انگریزی میں سورہ الفاتحہ میں آپ نے پڑھا الحمد للہ، للہ اللہ کے لیے ہیں، تو کلمہ اللہ سے پہلے جو لام آ رہا ہے اس کا مطلب لیے یا واسطے یا کے لیے۔ اسی طرح سورہ البقرہ آپ نے پڑھا ہدی للمتقین، تو یہ للمتقین میں جو لام ہے لیے، واسطے یا کے لیے کا معنی دے رہا ہے۔ باؤ ہو گیا، تاؤ، کافو، لامو یہ ہو گئے۔ اب دیکھیے واؤ یہ بھی ہو گیا، منزو، منزو، مز اور خلا، یہ قرآن مجید میں کم میں استعمال ہوتے ہیں، یہ یوں سمجھ لیں کہ ہوتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہاں ان کا تذکرہ نہیں، کیونکہ اوپر ہم نے کہا تھا کہ صرف قرآن مجید میں 11 حروف جارہ استعمال ہو رہے ہیں، تو ہم انہی 11 کو ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح فی، یہ ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح آپ نے پڑھا کہ فی الارض، زمین میں، فی الاولین، سب سے پہلوں میں، ان، اس یہ کے متعلق، کی طرف سے، انگریزی میں متبادل لفظ آپ اباؤٹ استعمال کرتے ہو، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، مجرموں کے متعلق، مجرموں کی طرف سے، حتیٰ، یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، تک، یہاں تک کہ، ٹل یا انٹل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ حتیٰ حین، حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ حتیٰ حین، یہاں تک کہ مخصوص وقت آن پہنچے۔ من، سے، فرام کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ تعوذ پڑھتے ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ تبارک و تعالی سے، من الشیطان الرجیم، من سے، الشیطان، شیطان، الرجیم، دھتکارا ہوا، میں دھتکارے ہوئے روندہ بارگاہ سے، بارگاہ خداوندی سے نکالے ہوئے شیطان کی شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الی کا مطلب ہوتا ہے طرف یا تک، تو کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ الی النور، نور کی طرف۔ ابھی آپ کے جو اسباق گزر چکے اس میں آپ لفظ پڑھ چکے الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے تہ بتہ 7 آسمانوں کے طبقات کو درست فرما دیا۔ الی السماء، آسمان کی طرف، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، علی، جیسے آپ آن کہتے ہیں، پر، علی الانسان، انسان پر، علی الملائکہ، فرشتوں پر۔ اب ایک اور بات نیچے دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ واو کا معنی اور ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد والے اس کے آخر میں جر ہو، جر کا مطلب زیر ہو، تو یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے والعصری، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اب یہ دیکھیے تا دونوں میں، اقیم الصلاۃ، تا میں تا کے اوپر زبر آ گئی، وآتوا الزکات، اور زکات کے اوپر بھی زبر آ گئی۔ جب زیر نہ آ رہی ہو بعد والے اسم میں تو اس وقت واو کا معنی اور کرتے ہیں، پھر یہ واو قسمیہ نہیں ہوگا،
اور جب واو کے بعد آنے والے اسم کے نیچے زیر آئے تو اس وقت واو قسمیہ ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم, اب اللہ کے نیچے زیر آ گیا تو اب یہ واو قسم کا معنی دے گا. اور وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اب اس میں واو کے بعد آنے والے اسماء میں کسی کے نیچے زیر نہیں آ رہا, زبر آ رہا ہے, تو اب اس واو کو اور کے معنی میں لیں گے. قسم کا معنی تب آئے گا جب یہ اپنے اسم کو مجرور کر دے. آج کا لیکچر انتہائی اہم ہے, اسی پر ہمارے پورے قرآن مجید کی بنیاد ہے. آپ اس کو بار بار سنیے. مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہم اے اللہ, افتح کھول دے, لی میرے لیے, ابواب باب کی جمع دروازے, رحمتک اپنی رحمت کے, اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. چلتے ہیں آج کے تجوید کی جانب اور آج کی قرات کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا بنی اسرائیل اذکروا. اب یہاں دیکھیے بنی میں یا ساکن ہے اور اس سے ماقبل زیر ہے, مد ہوگا, حرف مدہ یا مدہ کہیں گے اور اس یا کو لمبا کریں گے. یا بنی, اسی طرح اسرائیل, ایلا میں دیکھیے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے, یا مدہ ہوگی, اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اسرائیل, لام کو ذال کے ساتھ ملائیں گے. لذکروا, کرو میں دیکھیے واو ساکن ہے, ماقبل مضموم ہے, پیش والا حرف ہے, تو واو کو لمبا کریں گے. لذکروا. اب یہ دیکھیے ابھی ہم نے آیت کے شروع میں صرف 3 الفاظ پڑھے اور ہر لفظ میں حرف مدہ آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کثیر تعداد میں قرآن مجید کے تلفظ میں حروف مدہ کا کردار ہے. تو جب حروف مدہ کی تلاوت کرنا آ جائے تو قرآن مجید کا بہت سارا حصہ تلاوت میں تلفظ میں درست ہو جائے گا. نعمتی اللاتی, اب یہاں تی میں بھی دیکھیے یا ساکن ہے, ماقبل مقصور ہے, تو یا مدہ ہوگا, اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. نعمتی اللاتی انعمت, نون ساکن ہے اور اس کے بعد عین ہے, یہ ابھی قانون ہم نے پڑھا نہیں, تو یہاں نون کو جو ہے واضح کر کے پڑھیں گے. انعمت, انعمت علیکم, علیکم, وانی فضلتکم. انی میں دیکھیے یا ساکن ہے, ماقبل مقصور ہے اور نون کے اوپر شد ہے, لہذا نون پر غنہ کریں گے اور یا کو یا جو ہے حرف مدہ ہے, اس کو لمبا کریں گے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. مین میں دیکھیے یا ساکن ہے, ماقبل مقصور ہے, تو یا مدہ ہے, اس کو لمبا کریں گے, نون پر وقف کریں گے, نون کی زبر کو نہیں, نون کو پڑھیں گے. عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا, اسی طرح واو مدہ آ گیا, واو ساکن ہے, ماقبل مضموم ہے, واو مدہ لمبا کریں گے. وَاتَّقُوا یوما لا تجزی, لا میں دیکھیے الف خالی از حرکت ہے اور اس سے پہلے لام مفتوح ہے, الف ما قبل مفتوح, الف مدہ ہوگا, لمبا کر کے پڑھیں گے. تجزی میں یا ساکن ہے, ما قبل مقصور ہے, یا مدہ ہے, اس کو لمبا کریں گے. یوما لا تجزی, آگے دیکھیے نفس عن نفس, نفس عن نفس,
शैअन वला युक़बलु नफ्सन शैअन वला युक़बलु। यहाँ नून तनवीन के बाद वाव है तो यहाँ इदगाम करेंगे और आवाज को थोड़ा सा नाक में ले जाने की कोशिश करेंगे। शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। अब ये इतने सारे मद्दे थे, बीच में से मैंने वो सारे छोड़ दिए हैं बताने, क्योंकि इस लाइन का हम मुकम्मल तौर पर जितने हुरूफ मद्दा थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। ये आपने रोज़ाना इसी तरह तिलावत करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना है और देखना है कि कौन सा कानून कहाँ अप्लाई किया जा रहा है। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून। आयत नंबर 50 तक आज हम पढ़ रहे हैं। इसी का तर्जमा देखते हैं और फिर इंशाअल्लाह कल आयत नंबर 50 से लेकर आयत नंबर 59 तक की तिलावत का इजाज़ हासिल करेंगे। या बनी, या का मतलब होता है ए, ये हर्फ निदा है, किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कहते हो या अल्लाह, ए अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल। उसी तरह या बनी, ए औलाद इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम, ए औलाद याकूब अलैहिस्सलाम, उज़कुरू याद करो तुम, निअमती मेरे इनाम, अल्लती वो जो, अनअम तो मैंने किए, मैंने इनाम किया, अलैकुम तुम पर, ए औलाद याकूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, तुम मेरे वो इनाम याद करो जो मैंने तुम पर किए। कौन से इनामात थे? व अन्नी फद्दलतुकुम, व और अन्नी बेशक मैंने, फद्दलतु फज़्ज़ला युफ़द्दिलु का मतलब होता है फजीलत देना, मैंने फजीलत दी, कुम तुमको, अला पर, अल इस्म की अलामत और या नून जमा की अलामत, बीच में से आलम, आलम का मतलब जहान और आलमीन सब जहानों, और मैंने तुमको उस जमाने के सभी आलमीन पर फजीलत अता फरमाई। ए औलाद याकूब मेरे वो इनाम याद करो जो मैंने तुम पर किए, और वो ये कि मैंने तुम्हें उस जमाने में सब लोगों पर, सब आलमीन पर फजीलत दी है। वत्तकू, और तुम डरो, यौमन ऐसे दिन से कि ला तजजी, जब नहीं बदला दे सकेगा, नफ्सुन कोई जान, और नफ्सन किसी जान के मुताल्लिक, शयन किसी भी चीज का, वला युक़बालु, क़बला यक़बुलु कबूल से है और ना कबूल किया जाएगा, मिन से हा उससे, और ना उससे कबूल किया जाएगा, शफ़ाअतन कोई शिफाअत, वला युख़ज़ु और ना लिया जाएगा, ना पकड़ा जाएगा, ना कबूल किया जाएगा, मिनहा उससे, अदलुन कोई इमदाद, कोई मुआविजा, वला और ना हम वो युनसरून मदद किए जाएंगे। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरे की तरफ से कुछ बदला ना दे सकेगी, और ना उसकी तरफ से किसी ऐसे शख्स की कोई सिफारिश कबूल की जाएगी जिससे इज़्ने इलाही हासिल ना होगा, और ना उसकी तरफ से जान छुड़ाने के लिए कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा, और ना अमरे इलाही के खिलाफ इनकी इमदाद की जाएगी। वह और इस याद करो उस वक्त को, नज्जैना जब हमने निजात अता की, तुमको, मिन आले फिरऔन,
فرعون کی آل سے کیا کرتے تھے؟ یسومونکم، ساما یسومو کا مطلب ہوتا ہے چکھانا، وہ تم کو چکھاتے تھے، سو برا، العذاب عذاب، کیا برا عذاب کیا چکھاتے تھے کہ یذبحونا، وہ ذبح کر دیتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، وفی ذالکم، اور فی میں، ذالک کا اسم اشارہ آپ پڑھ چکے، کم میں، اور یہ اس میں بلاؤن، آزمائش تھی، ابتلا تھی، من ربکم، من سے رب کم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیمن، بہت بڑی، اور یہ بیٹوں کو ذبح کرنا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنا یہ بڑا اذیت ناک کام تھا، اور اس سے اللہ نے تمہیں نجات عطا کی، اور یہ بہت کڑی آزمائش تھی۔ اور اذ، یاد کرو، فرقنا، جب ہم نے پھاڑ ڈالا، جدا کر دیا، بحر سمندر کو، پس انجینا، نجا، ینجو کا مطلب ہوتا ہے نجات دینا، تم کو، اور پس ہم نے تم کو نجات عطا کی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون کی آل کو، وَأَنْتُمْ، اور تم تھے، تنظرون، دیکھنے والے، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ کام ہو رہا تھا کہ ایک ہی دریائے قلزم میں سے موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک مارنے سے وہ دریائے قلزم آپ کو راستہ دے رہا ہے، مگر وہی دریائے قلزم میں سے جب آل فرعون گزرنے لگتی ہے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ راستے آپس میں مل جاتے ہیں، اور دریا کی طغیانی ان کو بہا کر لے جاتی ہے، اور وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہی غرق ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ہی جگہ اللہ اسی سمندر، اسی دریا میں سے ایک قوم کو نجات عطا کر رہا ہے اور دوسری قوم کو اسی دریا کے پانی سے غرق کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور یہ تم پر خصوصی انعام ہوا۔ یہاں تک بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ کیا، اور مقرر چکے سے پہلے رکوع میں بھی بنی اسرائیل پر انعامات اور خدا کی جو نوازشات تھی اس کی یاد دہانی کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ اب یہاں ہمارے لیے ہدایت کیا ہے؟ پہلوں کے قصے پچھلوں کے لیے عبرت کا نشان ہوا کرتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے قرآن مجید یہ اشارہ پیش کر رہا ہے کہ لوگوں، جو اللہ کی جانب سے انعام ہو، جو اللہ کا تم پر فضل ہو، تو پھر اللہ کے فضل کا، اللہ کے اس احسان کا، اللہ کی اس نعمت کا، اللہ کی اس فضل کا، اللہ کی اس رحمت کا خوب تذکرہ کیا کرو، اس کو یاد کیا کرو، تاکہ آپ مالک کے فضل و کرم کی اس گھٹا میں اسی طرح زندگی بسر کرتے رہیں، اور آپ میں کبھی جو ہے غرور، تکبر اور گھمنڈ یہ نہ پیدا ہو، اور ہر نعمت کو جب آپ اللہ کی جانب سے رجوع کرتے رہیں گے تو یہ ایک شکرانے کی قسم ہوتی جائے گی، اور جب آپ نعمت خدا پر کلمہ تشکر بجا لاؤ گے تو اللہ رب ذوالجلال اس نعمت میں اضافہ فرماتے چلے جائیں گے۔ اب ان کو بتایا کہ میں نے تجھے تمام عالمین پر، موجودہ عالمین پر فضیلت عطا کی، اور پھر قیامت سے ڈرایا گیا۔ پھر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس فرعون کے قبضہ میں، جس کے زیر تسلط تم زندگی بسر کر رہے تھے، جابر اور ظالم حکمران کی جو تمہیں اس سے نجات عطا کی ہے، تو یہ بھی میری نعمت ہے۔ اور وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، جس سے معاشرے میں فساد اور بہت دیگر منفی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی تھی۔ ان سارے وبال سے اور آنے والی جو آپ کی نسلوں کی تباہی اور بربادی کا جو ایک نظام تیار کیا جا رہا تھا، اس سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قیادت میں تمہیں نجات عطا کی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور جب اللہ کا فضل ہو تو اس کی نعمتوں کو، اس کے انعامات کو، اس کے فضل کو، اس کی رحمت کو یاد کیا کرو۔ باقی حصہ انشاءاللہ ہم
کل تلاوت کریں گے، اور اس میں جہاں تک تذکرہ ہوا وہ آپ اس کے موضوعات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال آپ سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعوت کا عمل تیز رکھیے اور ہمیشہ ایک ذوق اور شوق کے ساتھ اس عظیم الشان اور کردار سازی والے کورس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائے رکھیے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔